خبر ہر سمندر پار۔ السلام علیکم، خبر ہار سمندر پار میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ آفتاب اقبال۔ خواتین و حضرات، شو کا آغاز کرتے ہیں سوال و جواب سے۔ جی جناب، سب سے پہلے آفتاب بھائی، میرا آپ سے کوشچن ہے کہ آپ نے پاکستان دیکھا، آپ نے انگلینڈ دیکھا، آپ کو دونوں ملک کے کلچرز میں کیا ڈفرینٹ نظر آیا؟ تو زمین آسمان کا فرق ہے، بہت بڑا ڈفرنس، بہت بڑا۔ یہ ایک ایسی سویلائزیشن ہے جس میں علم و فضل کو بڑی اہمیت دی گئی، محنت مشقت کو بہت مقدم قرار دیا گیا، ڈگنیٹی اور گلوری کو فوقیت دی گئی۔ ہمارے ہاں جاہ و حشم، چودراہٹ، فونفاں، شوشا، رزلٹ آپ کے سامنے۔ ورنہ کوئی وجہ نہیں کہ لیڈرز آف دا ورلڈ تو ہم ہوتے تھے۔ آپ 9ویں 10ویں 11ویں 12ویں عیسوی تک آ کر دیکھیں نا، بغداد کی اینٹ سے اینٹ بجی جس دن، اس کے بعد سے آن ورڈز روبہ زوال ہیں ہم۔ اور بغداد کی اینٹ سے اینٹ بھی اسی لیے بجی تھی، اس بدبخت نے جو آخری کھانا یعنی اپنے میزبان کو کہہ رہا ہے، جو اس کو کھانا بھی کھلا رہا ہے، کہ یہ جو تم نے اتنا پیسہ اس جاہ و حشم پہ لگا دیا، اس در و دیوار پہ لگا دیا، یہ محل ہے وہ محل ہے، کسرے فلاں تمہارا یہ سب کچھ تم نے کر رکھا ہے، یہ پیسہ تم نے اپنی وار مشین پہ کیوں نہیں لگایا؟ تمہیں نہیں پتا تھا منگولز بھی ہوتے ہیں اس علاقے میں، وہ بھی آ سکتے ہیں کسی وقت؟ تو یہ بیلنس رکھنا بہت ضروری تھا، ہم نے بیلنس نہیں رکھا۔ آپ دیکھ لیجئے مغلوں نے کیا کیا، آپ صرف تاج محل دیکھ لیں، نتھنگ اگینسٹ تاج محل بائی دا وے، میں تاج محل سے بڑی محبت رکھتا ہوں، عقیدت رکھتا ہوں، یہ بڑا خوبصورت مانومنٹ ہے، اور میں اس کے بارے میں کہہ چکا ہوں کہ جب میں انٹر ہوا تھا اس پریمیسز پہ تو اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ گیا تھا کہ میں نے خام خواہ تعریف نہیں کرنی۔ جیسے بعض لوگ میرا شو دیکھتے ہوئے پکا سا منہ کر کے بیٹھتے ہیں نا کہ ہم نے نہیں ہنسنا، تو یہ ان دنوں کی بات ہے جب بڑے بڑے جگادری ہمارے پاس کام کرتے تھے، تو 1.5 سے 2 منٹ لگاتے تھے اور بیچارہ ہنس ہنس کے بے حال ہو جاتا تھا۔ تو وہ پھر بتاتے ہیں لوگ کہ ہم اس طرح کا، میر تقی میر کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ اس خیال سے قسم اٹھا کے ایک طرح سے آیا کرتے تھے مشاعرے میں کہ بہت تعریف کی تو شعر پہ یوں کر دیں گے۔ تو ہمارے ہاں یہ دیکھیے، جب میں انٹر ہوا بات ہو رہی تھی اس کی تاج محل کی، تو دا تاج، انڈینز بڑی تکریم اس کو دیتے، تاج، اس کا نام ہے تاج۔ تو تاج کو جب دیکھا تو پھر میں ششدر رہ گیا کہ یہ کیا ہے بھائی، ونڈر آف دی ورلڈ۔ یہ واقعی ونڈر اس کا بنتا ہے۔ یہ الگ بات کہ اس کے اوپر ان کمبختوں نے اس دور میں جتنا پیسہ خرچ کیا، اس پیسے کو کر یکجا کیا جاتا تو لا تعداد یونیورسٹیاں قائم ہو سکتی تھیں۔ وہ ٹائم دیکھ لیں کہ ادھر ہارورڈ بن رہی تھی، ادھر بادشاہی قائم رکھنے کے لیے معاملات، تو خیر بادشاہت سسٹم ہی ایسا ہے، دنیا کا ذلیل ترین سسٹم ہے یہ، کہ اپنے آپ کو اجاگر رکھنے کے لیے آپ دوسرے کے گردن پر، سر پر، شاہراہ پر، جہاں پیر آئے ریگارڈلیس آپ رکھ دیتے ہیں۔ لیکن وہ تو ہم نے بھی کیا، کھوپڑیوں کے مینار ہم بھی بناتے رہے، لیکن ویئر از دا ریزلٹ؟ انہوں نے مینار بنائے، انہوں نے بھی بڑا کچھ کیا، لیکن ایجوکیشن پہ خرچ کیا، ہیلتھ پہ خرچ کیا۔ زیادتی ان سے صرف ایک ہوئی جس کا آج یہ خمیازہ بھگت رہے ہیں اور آئندہ بھگتنے جا رہے ہیں۔ وہ کیا کہ انہوں نے غریب ماری بڑی کی ہے، ناجائز کیا، بہت زیادہ کیا، اتنا زیادہ تو ہمارے انڈین رولرز نے نہیں کیا تھا۔ یہ جو کالونائزیشن کی پورے یورپ نے، امریکہ نے، یہ جو بنانا ریپبلک سارے اس کی کالونیاں تھی، اس کا بیک یارڈ ہے پورا لیٹن امریکہ۔ یہ ابھی کل وہ کیا کر کے آیا لیٹن امریکہ میں، تو اب اس کی قیمت ادا کرنے کا وقت آ گیا۔ آج آپ نے اس کی آہستہ آہستہ مینیفیسٹیشنز دیکھنی شروع کریں گے۔ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ دیکھ لیں، NHS اپنا، اس کی کارکردگی دیکھیں، بڑی دفعہ اس کا تذکرہ کرتا ہوں، پولیس کی کارکردگی دیکھ لیں، کوئی بھی ڈپارٹمنٹ، اور اس میں ان کا قصور نہیں ہے، ریسورسز شرنک ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ آپ حیران ہوں گے کہ آج ایز آف ٹوڈے، آج سٹیٹس آئے ہیں جو آپ کا حریف نمبر 1 ہے، یورپ کا، امریکہ کا نمبر 1 حریف کون ہے؟ چائنا۔ اس کی ایکسپورٹس پتہ کتنی ہیں؟ سن 2025 آج کلوز ہوا ہے، اور مطلب ان فیو ڈیز سٹیٹس آتے آتے ٹائم لگتا ہے، پہلے ہفتے میں آ جاتے ہیں عام طور پہ شماریات، لیکن آج یا کم از کم مجھ تک آج پہنچے ہیں $3.8 ٹریلین۔
یہ ایکسپورٹ ہے اس کی. Amazing. اٹس اے بگ ٹائم, ہیوج ریکارڈ, کبھی ایسا نہیں ہوا آج تک. اور ادھر دیکھیے, ڈیلی تذکرہ کرتا ہوں میں, تقریباً 39 ٹریلین ڈالرز کے آپ مقروض ہو چکے ہیں. ڈیلی قرضہ پتہ کتنا لے رہا ہے امریکہ؟ گیس کریں. چند دن پہلے میں نے تذکرہ کیا تھا ڈاکٹر صاحبہ, 6.5 بلین ڈالرز ڈیلی لے رہا ہے قرضہ. 6.5 بلین, یعنی جتنا تم نے آئندہ 5 سال میں کمانا ہے وہ تم آلریڈی کھا چکے ہو, خرچ کر چکے ہو. ہاتھ تمہارا ہاتھ کے ساتھ لڑ رہا ہے, ملک تمہارا ہاؤس ڈیوائیڈڈ ہے. بڑی بدماشی, بڑی جگہ گیری جا کے اس غریب مار کر کے آگے. قزاقستان کی گیس لے کر دکھاؤ پھر میں تمہیں مانوں, بڑی گیس ہے وہاں پہ, جاؤ ذرا نام تو لے کر دکھاؤ. گرین لینڈ, وہ ذرا شریف پڑھے لکھے یورپی صرف اس پہ تکیہ کر کے بیٹھے. تم ذرا رشیا جا کے بات تو کر کے دکھاؤ, تم ترکمانستان پہ بات کر کے دکھاؤ. ایز آف ٹوڈے وہ ایران پر حملہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. حالانکہ واٹ ڈز اٹ کاسٹ؟ کچھ بھی نہیں. صرف پتہ یہ کہ اس کے ریپرکشنز ہوں گے, اس کے پیچھے آئیں گے لوگ. تو چپ کر کے بیٹھے. میں زبانی کلامی آپ کو سمجھا رہا ہوں, میں آپ سے لڑنا نہیں چاہتا, اس لیے کہ آپ لڑ سکتے نہیں ہیں. خیر, آپ نے سوال کچھ پوچھا تھا, میں جواب گندم دے دیا, پتہ نہیں کہاں سے کہاں چلے گی بات. تو دونوں کلچرز میں زمین آسمان کا فرق ہے. علم و فضل, ایک مثال یاد رکھیے گا, یہ میں ینگسٹرز کو جب میں کہتا ہوں نا یاد رکھیے, پلے باندھ لیجئے, یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ میں کوئی بابا بن کے تلقین کر رہا ہوں نوجوانوں کو, کہ 2 بہت بڑی قومیں یا 2 بہت بڑے شہر تھے گئے وقتوں میں. ایک تھا ایتھنس, دوسرا تھا اسپارٹا. ایتھنس علم و فضل کا مینار تھا, وہاں سوکریٹیز تھا, ارسطوٹل تھا, پلیٹو تھا, وہاں پہ ریپبلک لکھی گئی, وہاں پہ بڑے بڑے لوگ تھے. اسپارٹا میں ڈولے شولے بنانے والے, وہ جو آپ نے باڈی بلڈرز دیکھے ہیں نا, وہ جو اسپارٹیکس جو رومن آپ کو نظر آتا ہے, وہ اسپارٹا کے لوگ تھے. اور اس کی فلم بڑی مشہور 300. لینائڈس بہت بڑا ان کا سردار تھا, بہت بڑا بادشاہ تھا, میں اس کا بڑا فین ہوں, لیکن بے وقوف تھا. دیٹ ریمائنڈز می کہ ہر جس کو میں نے لیڈر مانا ہے وہ بیچارہ بے وقوف ہی نکلتا ہے. اس لیے کہ جو سیلف لیس ہوتا ہے, جو اپنے لیے نہیں اپنی جان قربان کر کے کسی کی خاطر, اور جس کی خاطر کر رہا ہوتا ہے اسے پتہ بھی نہیں ہوتا. دیکھو یہ بائی چانس ہے, لیکن وہ اس کے بڑے پن کا عالم دیکھیے کہ آج بھی مجھے جس طرح لونائڈس یاد ہے اسی طرح ارسطوٹل ہے. حالانکہ ارسطوٹل نے کتنی اور کریزی کی, زندگی بھر اس نے بڑی محنت کی. تو ان دونوں کا آپس میں بڑا تضاد رہتا تھا, بڑا تصادم رہتا تھا کہ یہ سویلائزیشن, یہ کلچر آگے پنپتا نظر آتا ہے. کیوں؟ اس کے ہاتھ یہ مائٹ از رائٹ ہے, اس کے پاس طاقت ہے, لیکن دیکھیں آج اس کا نام لینے والا کوئی بھی نہیں. اسپارٹا کو یاد بھی نہیں کیا جاتا, جبکہ ایتھنس علم و فضل آج بھی بے شمار علوم کے سوتے وہ ایتھنس سے پھوٹتے ہیں, لیٹن سے پھوٹتے ہیں, روم سے پھوٹتے ہیں, ایران سے پھوٹتے ہیں. یہ جو بڑی سویلائزیشنز تھی چائنا سے پھوٹتے ہیں. اور اسی طرح کا یہ بھی ایک, آپ دیکھیے لٹریچر, دنیا کے حسین ترین ناولز میں سے اگر 50 حسین ترین ناولز ہیں, ان میں بلا شبہ 30 برطانیہ میں لکھے گئے ہوں گے. کیا انگلش رائٹرز کے, انگلش یا جو اس وقت کا برٹش, آسکر وائلڈ وہ یہاں پیدا ہوا, شیکسپیئر یہاں پیدا ہوا, یار کرسٹوفر مارلو یہاں پیدا ہوا, شیلے, بائرن, کیٹس, چوسر, کیسے کیسے نا, ورڈزورتھ, کالرج, جی بی شاہ تو ابھی کل کی بات ہے. تو یہ گئے وقتوں میں اتنا بڑا بڑا نام, ایسے بڑے بڑے لوگ تھے. ہم نے بھی بڑے لوگ پیدا کیے ہیں, لیکن اس کلچر کی بات ہی اور ہے. پھر اس کلچر میں ایک بنیادی فرق, ناٹ دیٹ کہ میں ان سے بہت بڑا کلچر قدیم ایران کا کلچر ہے, اگر آپ دیکھیں نا, جس کا میں نے سٹارٹ گفتگو کی 10th سینچری سے, جس کا میں نے ابن سینا اور غزالی کا, امام غزالی جیسا بندہ, یہ آج کے جتنے بھی ایڈم سمتھ نے جو کچھ کہہ رکھا ہے اس کو ایک طرف کر دیں, ایڈم سمتھ چھوڑ کے آپ کارل مارکس کو ایک طرف کر دیں, ڈاس کیپیٹال کو ایک طرف کر دیں, سب کو اکٹھا یکجا کر کے اس کا ایک ہی تھاٹ, مورالٹی اور منی کا جو اس کا کانسیپٹ تھا, کہ جن قوموں کے پاس مورالٹی کا فقدان ہوتا ہے لیکن پیسہ بہت ہوتا ہے, ان کا حشر یہ غزالی ہے. غزالی از اولڈ ایران, پرشیا, تو وہ بڑے باکمال تھے. لیکن اس کلچر کی ایک بات, میں ایک کی بڑی تعریف کرتا ہوں, دوسرے سے تھوڑا سا خائف ہوں. تعریف میں اس بات کی کرتا ہوں کہ یہ پوری کوشش کرتے ہیں آخری وقت تک, تا وقت ہے کہ بہت بڑا نقصان نہ ہو رہا ہو, یہ سچ بولتے ہیں. یہ جھوٹ سے باقاعدہ نفرت کرتے ہیں. ہم جھوٹ کے پیچھے چھپتے ہیں,
اور یہ ہماری مجبوری تھی, ہم کمزور تھے, ہم پہ قبضے رہے, تھرو آؤٹ قبضے رہے. یہ تو بیچارے تھوڑی دیر رہے تھے, یہ تو بہت کچھ کر کے آئے تھے نا. ہم پہ تو ایسے ایسے لوگ قابض رہے کہ جو سوائے مینار بنانے کے, مقبرہ بنانے کے, کھوپڑیوں کے مینار بنانے کے, انہوں نے کچھ نہیں کیا. اور اس کے علاوہ مطلب ہے کہ آپ کے لینڈ ریفارمز ہو گئے, اس میں زیادہ اہم رول شیر شاہ سوری نے ادا کیا تھا. وہ جو 5 سالہ دور تھا وہ ان کے طویل دور پہ بھاری ہے. اس کی ایڈمنسٹریشن ایک طرف اور پورا مغلیہ دور ایک طرف. یہ تو نری عیاشیاں کرتے رہے. جو چیز ان کی یاد رکھی جائے گی فار ایور, وہ کچھ تقریباً 1000 انڈین فوڈ ریسیپیز ہیں. پلاؤ بنانے کے 70 طریقے ہیں. اینڈ اکبر ڈائیڈ آف ڈائسینٹری, کہ کھا کھا کے اس کو جو ہے نا, یہ کھچڑی ایجاد اس دور کی ہے. حکیم نے کہا کھچڑی بنانی, یہ جو شاہی کھچڑی کبھی آپ نے کھائی ہے, وہ دنیا کے لذیذ ترین کھانوں میں سے ایک ہے. شاہی کھچڑی میں جو کھچڑی ہے دال اور چاول وہ ہارڈلی 10% ہوتے ہیں, باقی سارا گوشت ہوتا ہے. انہوں نے کہا جی چونکہ کھچڑی ہے اس کا نام کھچڑی رکھ دو, کھانا گوشت ہی ہے. اور مر گیا بیچارہ. اسی طرح 2-3 اور چیزیں یہ اس نے, جہانگیر نے باٹنی میں بڑا رول پلے کیا. باٹنی اس کا سبجیکٹ تھا. ویری فیو پیپل وڈ نو دس, کہ ہارٹی کلچر کے حوالے سے اس نے بہت کچھ کیا, لیکن 24 گھنٹوں میں سے غالباً 17 گھنٹے وہ نشے میں ٹن رہتا تھا. کیا فائدہ ہوا؟ بہت ساروں نے گاٹے اتارنے میں خرچ کر دیا ٹائم اپنے بھائیوں کے, بہنوں کے. یہ سارا کچھ چلتا رہا. تو یہاں پہ معاملات تھوڑے سے ڈفرینٹ ہیں. مجھے موقع ملا شارجہ میں وہ جو اسلامک سویلائزیشن کا میوزیم تھا اس میں جانے کا. اس میں فرام دا ویری فرسٹ ڈے جو مسلمس کی جتنی ڈیولپمنٹس, جتنی ڈسکوریز, جتنی انوینشنس تھیں, ہر ایرا ہر ملک میں ورلڈ وائڈ گلوبلی تھے. لیکن جب لاسٹ میں پہنچے, یہ انڈیا میں ہندوستان میں آئے, تو صرف جولری ہر طرح کی, کہیں یہ بنا ہوا ہے, کہیں پہ یہ ہے, یعنی اس میں کوئی انوینشن نہیں تھی, یا خوبصورت کارپٹس ہیں یہاں سے گفٹ ہوا. سو اٹ واز جسٹ مونیومنٹس. دیکھیں البیرونی اس قرے کا سرکمفرنس اس نے کہاں کیا تھا؟ دا فورٹ آف نندنا, چکوال, جیلم چکوال, یہ اس وقت ایک ہی وہ تھا, وہاں پہ بیٹھ کے اس نے کیا تھا. یہ بہت بڑا کام تھا. پھر چنکیا کوتلیا, کالی داس, یہ بڑے بڑے لوگ تھے, بڑے بڑے باکمال لوگ تھے. لیکن کمپیریٹیولی ہم نے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے قریب سے نہیں گزرے. پتہ نہیں. اچھا البیرونی بھی چونکہ باہر سے آیا یہی تھا, کہنے لگی تھی, اس نے لینڈ وہ یوز کی تھی, بٹ ہی واز ناٹ محمود غزنوی براٹ ہم ہیئر کہ یار میں ذرا جا رہا ہوں کچھ تھوڑا سا ایک معاملہ کرنے, تو میرے ساتھ چلو. اینڈ اللہ نے اس خطے کی قسمت میں یہ ایک اچیومنٹ رکھی تھی. جی جناب نیکسٹ. سر میرا سوال جو مسلم دنیا کے حوالے سے ہے, خاص کر کے مڈل ایسٹ میں جو بڑی تیزی کے ساتھ جو تبدیلی رونما ہو رہی ہے, تو سر دیکھا جائے تو مڈل ایسٹ میں 2 بڑی مذہبی ریاستیں سعودی عرب اور ایران, جو ایک خاص فرقے کو ریپرزینٹ کر رہی ہیں, اپنے اپنے فرقے کو, اور انہوں نے اپنے اپنے فرقوں کو ایکسپورٹ بھی کیا اور اسی فرقوں کی بنیاد پر پراکس بھی بنائی. تو سر دیکھا جائے تو سعودی عرب بڑی تیزی کے ساتھ لبرلائزیشن کی طرف جا رہا ہے, اور دوسری طرف دیکھا جائے تو ایران میں بھی رجیم چینج کی باتیں کی جا رہی ہے, ایک مذہبی رجیم ہے جو بالکل اس کی ضد ہے, پہلوی خاندان. ہاں جی. تو کیا آپ آنے والے وقتوں میں ایک مسلم جو دنیا اس کو ایک لبرل مسلم دنیا دیکھ رہے ہیں, یا اس میں کوئی تبدیلی نہیں دیکھ رہے؟ لبرل سے مراد آپ کی یہ ہوگی جیسی کہ روٹین میں لبرل مینز کہ سیکولر, آزادی پسند جو ہے نا. آزادی پسند ہونا اور چیز ہے, سیکولر ہونا اور چیز ہے, ارریلیجس ہونا اور چیز ہے. یہ تینوں ڈفرینٹ چیزیں ہیں. کہ جیسے ارریلیجس, اسٹالن کا کمیونزم واز ارریلیجس, کہ ریلیجن نہیں کرنا, نو ریلیجن بین ہے. نہرو کا سیکولرزم, یور ریلیجن از یورز, مائن از مائن, نو پرابلم. جی آپ کچھ اور کہنا سر میرے مراد سے یہ ہے کہ جو رجیم ہے اس کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے, کہ کوئی بندہ کس مذہب کو فالو کر رہا ہے, یا وہ فورسلی جو ہے نا مذہب کو. بھائی میں آپ کی بات سمجھ گیا ہوں. اب اتنا لمبا کر کے آپ میرے ویورز کو بھی تنگ کریں گے, آڈینس کو بھی کریں. آپ کی بات میں سمجھ گیا ہوں. ایک لائن میں دیا جا سکتا تھا کہ آنے والے دنوں میں جو آپ سمجھتے ہیں کہ فیوچر اسلام کا, لبرل اسلام کا یا آرتھوڈاکس کا, دس از دا کوشچن. میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ اس کی تو کوئی گنجائش نہیں ہوگی کہ آپ مادر پدر آزادی ہے. نو, اگر آپ نان مسلم ہیں, یہ میں بات کر رہا ہوں 3rd بلاک کی, جب تیسرا بلاک قائم ہونا ہے. اس وقت تو جو کچھ ہو رہا ہے
وہ تو موسٹ irreligious حرکتیں بھی ان کا ارتکاب ہماری کمیونٹی کر رہی ہے, ہمارے ریلیجن والے کر رہے ہیں, سو کالڈ مسلمان کر رہے ہیں. جو کچھ ہوتا آپ کو نظر آ رہا ہے وہ تو توبہ توبہ. لیکن جب بلاک بنے گا نیا, اس میں آپ اگر نان مسلم ہیں تو آپ کے حقوق ہیں, آپ کی بڑی عزت احترام ہے آپ کا, لیکن یہ نہیں کہ آپ کو مطلب ہے کوئی فوقیت حاصل ہوگی کسی پہ, انہیں بھی نہیں ہوگی, لیکن ٹیکس آپ کو دینا پڑے گا, چاہے وہ جزیہ ہے چاہے جو کچھ بھی ہے. اف یو آر اے نان مسلم تو آپ کو پروٹیکشن تو ہم نے دینی ہے نا. تو ہر لحاظ سے آپ کے معاملات کا خیال رکھنا. اور مائنورٹی کو تو بہت خطرہ اپنے ہی لوگوں سے ہوتا ہے کہ جو میجورٹی ہے وہ اس کا استحصال کرتی ہے, ہمیشہ یہی ہوتا ہے. اس کے اگینسٹ پروٹیکشن بھی دینا ہمارا کام ہے. تو اٹ وڈ بی نیدر سیکولر نار irreligious اینڈ ڈیفینیٹلی ناٹ ایون آرتھوڈاکس کہ جی بڑا سخت. اگر آپ مذہب پہ عمل نہیں کرنا چاہتے, کچھ زبردستی نہیں ہے کہ پہنچو اور نماز ادا کرو. یہ اگر تم نہیں نماز ادا کرنا چاہتے تو تم سے بڑا بدبخت کون ہو سکتا ہے؟ اوکے گو سوٹ یور سیلف. یہ تمہارا اور خدا کا معاملہ ہے, جو تمہارا اور اسٹیٹ کا معاملہ ہے, جو تمہارا اور پبلک کا معاملہ ہے. حقوق ریاست اور حقوق العباد, ان پر تم سے بات چیت ہوگی. حقوق اللہ تم جانو. اور وہ ہاں کوئی ایسا گناہ علی اعلان تم نہیں کر سکتے جس کی ممانعت ہے, جو اسٹیٹ لاز کے ساتھ. باقی مطلب اگر تم جھوٹ بول رہے ہو اور اس جھوٹ کا کسی کو کوئی نقصان نہیں ہو رہا, وہ تمہارا آپس کا لین دین کا معاملہ ہے. اگر دوسرا تم پہ کیس نہیں کر رہا تو اوکے, لیکن تم کر گناہ رہے ہو, وہ پھر تم جانو اور اللہ جانے. تو اس لیے ان تینوں چیزوں کی گنجائش نہیں رہے گی. بین اس قدر سافٹ ہوگا آپ حیران رہ جائیں گے. یا کم از کم جو میں محسوس کرتا ہوں, مجھے جو ہوتا نظر آتا ہے کہ جو لوگ بار بار کہتے ہیں جی تسی بابے ہے کہ تمہیں کدھروں نظر آتا. کیسے نظر آتا ہے؟ کیا مطلب؟ گلوب پڑا ہوا آپ کے آگے, وہ کرسٹل بال پڑا ہوا ہے, لیکن کچھ نہ کچھ تو ایسا ہے کہ جس کی بنا پر مجھے 4 چیزیں نظر آتی ہیں. تھوڑا سا انتظار کر لیں, میں یہ بھی بتاؤں گا کہ مجھے سچ مجھ نظر بھی آتا تھا یا کوئی اور بتاتا تھا, یا الہامات. یہ ایک تھوڑا سا سسپینس رہنے دیں. بٹ ڈو آئی لک لائک اے بابا ٹو یو بائی اینی مینس؟ ڈو آئی بہیو لائک اے بابا؟ تو آئی ایم ناٹ اے بابا, ناٹ ایٹ آل. یہ کر رہا ہوتا تو میں اتنی خواری برداشت کرتا. کبھی کبھار کو ایسے گمان وجدان تھوڑا بہت ہو جاتا ہے, اس سے زیادہ نہیں, بالکل نہیں. یہ پیور انالیٹیکل باتیں ہیں. کیسے انالیٹیکل ہے, کیسے ڈاٹ کنیکٹنگ ہے, یہ آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا. ٹھیک ہے سر جی. میرا سوال چھوٹے چھوٹے 2 حصوں پہ مختلف ہوگا, ایک آپ سے ریلیٹڈ ایک مجھ سے ریلیٹڈ. پہلے اپنا جواب دے دیں آپ خود ہی. میرے سے ریلیٹڈ یہ ہے کہ اگر میں, پہلا تو عمران خان ہم نے دیکھ لیا, لیکن اگر میں دوسرا عمران خان بننا چاہوں تو اس کے لیے کون کون سے جو ٹریکس ہیں مجھے ان پہ چلنا پڑے گا؟ آپ صرف سیدھے رستے پہ چلیں, انتہائی بہادر بننے کی کوشش کریں. اور بہادر کون ہوتا ہے؟ یہ نہیں کہ جو طوفان سے ٹکرا جائے, جس میں ایثار ہو, دینے والا. اور سب سے قیمتی چیز آپ کے پاس کیا ہوتی ہے؟ آپ کی جان. جس دن آپ کے اندر یہ اوصاف حمیدہ پیدا ہو گئے تو پھر آتا ہے رول رب کریم کا, کیونکہ یہ من جانب اللہ ہوتا ہے. یہ میرے آپ کے یا ان میں سے کسی کے کہنے سے آپ نے عمران خان نہیں بننا. عمران خان اپنی خواہش کے تحت عمران نہیں بنا, اس کے ہاتھ سے کچھ ہو گیا ہوگا, اس کی ماں کی دعا لگی ہوگی اس کو کہ ایک تو اس نے عین بر وقت توبہ کی, یو ٹرن لیا لائف سے. اس کو پتا تھا نا, اس کا یقین تھا اس کے اوپر کہ میں نے جو جرائم کیے ہیں یا گناہ کیے ہیں وہ اس کے ساتھ تھے, میرا اس کا معاملہ. تو اس نے تو کہہ رکھا کہ میں نے دروازہ کھولا ہوا ہے توبہ کا, آؤ تاکہ میں تمہیں, اور قسم کھا کے کہا ہے کہ آؤ مانگو صحیح, میں قسم کھاتا ہوں کہ آئی ول فارگیو یو. تو اچھا رہ گیا, اس کو معافی مل گئی. تو یہ من جانب اللہ ہے. اگر اللہ نہ چاہتا تو سوال, اللہ کے خزانوں میں سب سے قیمتی تحفہ ہدایت ہے. رب کریم جس سے بہت خوش ہو جائے نا بھئی, جس کو اس نے ہدایت دے دی اور کیا چاہیے؟ کون سی بادشاہت؟ آپ کو بادشاہت ملے اور ہدایت آپ سے لے لی جائے, ول یو ایکسیپٹ دیٹ؟ آئی کین ناٹ ایشور ایکسیپٹ فار کیانی صاحب. کیانی صاحب کہیں گے نہیں جی بادشاہت ہی ٹھیک ہے. کیانی صاحب چونکہ میرے آرٹسٹ ہیں اس لیے میں ان کے ساتھ لبرٹی لیتا رہتا ہوں. تو اس لیے عمران خان بننے کے لیے اپنے اندر وہ اوصاف پیدا کریں. عمران کو ایک لفظ میں ڈیفائن کیا جا سکتا ہے, بہادری. اللہ کے رستے کی بہادری. بہادری تو چنگیز خان میں بھی بہت تھی, بہت بہادر تھا. ہلاکو بڑا بہادر تھا, لیکن کتنا بدبخت تھا کہ اگر اس کو نہ بیبرس پڑتا این الجلوت میں
تو 2-3 دن بعد اس نے پڑاؤ اپنا ختم کر دیا تھا، وہ تو مسمار کرنے جا رہا تھا کعبہ اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا بدبخت تھا وہ۔ تو اللہ کے رستے میں اگر آپ نے بہادری کی ٹھان لی اور آپ نکل کھڑے ہوئے غریبوں کی مدد کرنے، یہ اللہ کا رستہ ہے نا، بھوکوں کو کھانا کھلانے، بیماروں کی تیمارداری کرنے، مس انفارمڈ لوگوں کو انفارم کرنے، الٹریٹ لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے، یہ سارے جہاد ہیں۔ پتہ نہیں کس وقت وہ آپ کو پسند کر لے اور ایک دفعہ اس کی سپاٹ لائٹ میں آ جائے، پھر تا ابد عیاشی ہے، تا ابد، ایک زندگی نہیں۔ تو یہ تو ہو گیا نا جی آپ کے پہلے عمران خان ازم کا جواب، کیونکہ یہ من جانب اللہ ہے۔ ایسے ہی۔ اس کے علاوہ دوسرا سوال آپ کی ذات سے ریلیٹڈ ہے کہ دنیا آپ نے دیکھی ہے، گھومی ہے، ایک وقت آتا ہے زندگی میں جب انسان ساری دنیا دیکھ لیتا ہے نا، تو جو اس کی اپنی جگہ ہوتی ہے جہاں وہ پیدا ہوا ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، وہ چیز اس کو کھینچتی ہے اپنی طرف کہ اب میں وہاں پہ سکونت اختیار کروں۔ تو جلا وطنی کا آپ ذکر کرتے ہیں، وہ جو کراہت ہے یا جو فرسٹریشن ہے آپ کے اندر، اسے کئی دفعہ سارے آپ سے مختلف سوال کرتے ہیں، لیکن آپ سے میں وہ سننا چاہوں گا کہ وہ جو ایک فیل ہے، کبھی کبھی اکیلے بیٹھتے ہیں تو وہ کس دور سے گزرتے ہیں آپ؟ میں نے تو اس کو ایکسپلین کر رکھا بڑے عام الفاظ میں، تمثیل سے اگر جاننا چاہتے ہیں تو یہ دیکھ لیجئے، دیکھیں نا جیسے کوئی ایک بڑی خستہ حال سی خاتون کا بچہ ہے، پھٹے پرانے کپڑے، ایک عام سے کلچر کی، ایک عام سی شکل و شباہت والی، جس کے چہرے پر کوئی ایسی چیز نہیں کہ جو یاد رکھی جا سکے۔ یہاں اس کو ہر رنگ اور نسل کی امی دستیاب ہے، رولز رائس پہ آنے والی امی بھی موجود ہے، بینٹلی پہ آنے والی بھی موجود ہے، محل میں بیٹھی ہوئی بھی موجود ہے، لیکن جب چوائس آئے گی تو وہ ادھر ہی جائے گا۔ بالکل اسی طرح میں نے دنیا کا حسین ترین مقام چند دن پہلے میں مینشن کر رہا تھا، وہ تو اتفاق ہے کہ پاکستان میں بھی کسی طرح حسن و جمال کی کمی نہیں ہے۔ جب آپ مظاہر قدرت دیکھتے ہیں نا، ایسے ایسے نظارے، یعنی آپ گلگت بلتستان پہ موقوف کر دیتے ہیں ہر چیز، آپ ذرا ہنگول جا کر دیکھیں، گو ٹو بلوچستان، آپ حیران رہ جائیں۔ یہ آپ کی کوسٹل ہائی وے پہ ہی جا کر دیکھ لیں، شام کو گوادر کا منظر دیکھیں ذرا، غروب آفتاب کا، وہ جو بے بن رہی ہے نا، اس میں ہمارے ہاں صرف نیت نہیں ہے، باقی تو اللہ کا دیا سب کچھ ہے۔ تو اس لیے میں بھائی 1,00,000 مرتبہ گولی کی رفتار سے ہائپر سونک میزائل کی طرح اپنے گھر، یہ نہیں کہ ہائپر سونک کی طرح گھر پہ گروں گا، لیکن یہ کہ میں اپنے وطن جانا پسند کروں گا، کیونکہ یہ میرا ہی نہیں ہے، ہر ایک کے ساتھ کی ہے۔ وطن سے بڑھ کر کیا ہے بھائی، جو بے وطنہ ہے، ہاں آپ لوگ جو ہے نا، آپ بائی چوائس بیٹھے ہیں، آپ جب چاہیں اپنے وطن جا سکتے ہیں۔ تو میں بھی ایک زمانہ تھا، میں 1986 میں اوورسیز پاکستانی تھا، 1986 میں کچھ لوگ پیدا بھی نہیں ہوئے ہوں گے۔ بیسیکلی سوال کا مقصد بھی یہی تھا کہ تب آپ مرضی سے تھے، جی، اب آپ بھاگنا چاہ رہے ہیں اس طرف، لیکن نہیں، تو سب اللہ جانتے ہیں کہ کیا ہاں چاہتے پتہ نہیں اس کا کیا اجر ہوگا، کیونکہ اللہ کو تو پتہ ہے نا کہ میں نے یہ رستہ کیوں اڈاپٹ کیا، اور مجھے کسی کو کنونس کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جی سر، ابھی آپ نے بات کی ہے کہ انڈیا اور پاکستان ایک خطے کے لیے لڑ رہے ہیں، تو آپ کو نہیں لگتا انڈیا اور کہ پاکستان نہیں، انڈیا اور نہ پاکستان، انڈیا میں لڑ رہا کشمیر ہے، کی بات کر ہاں رہی جی؟ ہوں، میں کشمیر کی بات کر رہی نہیں، ہوں۔ وہ کشمیر کے لیے نہیں لڑ رہا، نہ کشمیر کے لیے لڑ رہا ہے، نہ پانی کے لیے لڑ رہا ہے، وہ صرف انتقام کے لیے لڑ رہا ہے۔ لیکن سر میرا کوسچن یہ ہے کہ ہمیشہ اس چیز کو نا موضوع بحث لایا جاتا ہے، پاکستانی کہتے ہیں کہ ہماری لڑائی اپنی تو نہیں ہے، ہم کشمیر کے لیے لڑ رہے ہیں، اور انڈیا کہتا ہے کہ ہماری اپنی لڑائی نہیں ہے، ہم کشمیر کے لیے لڑ رہے ہیں۔ لیکن اتنے سال گزر جانے کے باوجود انہوں نے کبھی بھی اس مسئلے کو ایک ٹیبل پہ بیٹھ کے حل کرنے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ کیا آپ کو نہیں لگتا کہ یہ لوگ جسٹ اس کو کیش کروا رہے ہیں؟ نہیں، کوئی کیش نہیں کروا رہے، مجھے نہیں لگتا۔ ہو سکتا ہے 10% 20% ہو کہ ہمارے دوست اس کو کیش کروا رہے ہوں، ادھر سے تو پکا پہلے پلان یہی تھا، پہلا سٹیپ کے واپس لینا ہے، کیونکہ بھارت اٹوٹ انگ ہے، بھارت کا اٹوٹ انگ کہتے ہیں آج بھی اس کو، تو وہ واپس لینا ہے۔ اب وہ اس پہ بھی اکتفا نہیں کر رہے، اب اس سے بھی 4 ہاتھ آگے جائیں گے، تو اس لیے آنے والے وقتوں میں یہ مسئلہ حل ہو جائے گا، فار ایور حل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ لیکن سر، بینگ اے کشمیری، میں خود بھی کشمیری ہوں، تو ہمیں ہمیشہ یہی بتایا گیا ہے کہ نہ ہم پاکستان کا حصہ ہیں، نہ ہم انڈیا کا حصہ ہیں، ہماری ایک اپنی پہچان تھی۔ غلط نہیں بتایا گیا آپ کو، آپ کی ایک اپنی پہچان ہے، یہ آپ کی چوائس پہ چھوڑا گیا، یو ہیو اے چوائس۔ سر چوائس تو کہیں بھی نہیں ہے، نہیں، وہ نہ تو اس طرف نہ اس طرف۔ نہیں، وہ تو پھر اتفاق ایسا نا کہ آپ کے پاس چوائس ہے، لیکن اسے ایکسرسائز کرنے کی پاور نہیں ہے۔ چوائس تو ہے
کہ آپ چاہے انڈیا کے ساتھ چلے جائیں چاہے پاکستان کے ساتھ چلے جائیں, اپنا انڈیپینڈنٹ پاسچر اختیار کر لیں, جو بھی آپ کرنا چاہیں. لیکن اپیرنٹلی یہی لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں, جیسے وہ بھائی جان نے سوال کیا تھا نا, فیوچرسٹک, اس دور کے مسلم بلاک کا حصہ بننا آپ زیادہ پسند کریں گے. If you are satisfied with my answer, it's okay, but if you still want to ask something, you are more than welcome. کیونکہ چوائس ہے آپ کے پاس. کوئی بیوقوف ہے جو آپ کو کہے گا کہ نہیں جی نہیں آپ نے شاہ رگ ہے. بھئی آپ شاہ رگ بنے رہے, آپ ہماری شاہ رگ پہ پیر تو نہیں رکھیں گے نا, ہم آپ کو پیسے دیں گے, آپ پانی خریدیں گے آپ سے, اس کے عوض آپ کو گندم دیں گے, اس کے عوض آپ کو کپاس دیں گے, چاول دیں گے, آپ کو ایکسیس دیں گے ریڈ سی تک, انڈین اوشن تک. آپ ہمارے بھائی ہیں, ہمارے جگر ہیں. خواتین و حضرات, we'll take a break, stay with us. ویلکم بیک. خواتین و حضرات, وقت ہوا ہے کندھے مقرر کا. آئیے دیکھ جی عروبہ. خبر ہے کہ چائنا میں پولیس نے مردہ مچھر سے ڈکیتی کے ملزمان پکڑ لیے. یہ کیسے؟ میں نے سمجھا پوچھ رہی یہ کہاں کی بات. نہیں سارے مچھر نہ کیویں مطلب یہ ایک دلچسپ بات ہے, آہو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کیا ہوا میں ہوگا. کہ کسی ڈاکٹر دا ساڑا میں مینوں کی پتہ. دیکھیں مچھر نے کاٹا ہوگا, اس کے اندر خون ہوگا, وہاں سے نکالا ہوگا ڈی این اے. ایک جگہ پر چور آئے, انہوں نے واردات کی, چوری شوری کی, اور وہاں سے جب چلے گئے نا تو ڈیٹیکٹیوز نے, پولیس نے آ کر دیکھا کہ ایک جگہ پر کچھ مچھر ہیں جو مرے ہوئے ہیں. اب اس کی وجہ یہ نہیں پتہ چل سکی کہ مچھر مرے ہوئے کیوں تھے, لیکن انہوں نے ان مردہ مچھروں کو اٹھایا بڑے طریقے سے, بڑی نفاست سے, ان کا فورینزک ہوا, اور جو بلڈ ٹائپ ان مچھروں کے اندر تھا وہ میچ ہو گیا ان ڈکیتوں کے ساتھ. کیونکہ امریکہ میں بھی, چائنا میں بھی, یورپین کنٹریز بہت سے ایسے ہیں جہاں تقریباً تمام ڈکیت, تمام عادی مجرم, چور, اچکے رجسٹرڈ ہوتے ہیں. ان کا پتہ ہوتا ہے, ان کی ساری ڈیٹیلز, ان کے کوائف, ان کے کریڈینشلز پولیس کی فنگر ٹپس پہ ہوتے ہیں. وہ جب چاہے نکال کے, اچھا جی اس بلڈ ٹائپ کے مجرمان ہیں, اس سے دیکھیں نا طریقہ کار کیا ہوگا کہ بلڈ ٹائپ کا پتہ چل گیا. اس سے جو مچھروں کے اندر نیسسریلی ایک ہی بلڈ ٹائپ تھا, ایک یا دو مکسڈ, اس پر انہوں نے ریسرچ کی ہوگی کہ ذرا, اور یہ بڑا محنت طلب کام ہے, جی ہاں جی, بڑی دقت ہوتی ہے اس میں. اس کے بعد انہوں نے اندازہ کیا ہوگا کہ اس ٹائپ کے یہ ملزمان ہمارے ریکارڈ پہ موجود ہیں. ہسٹری شیٹرز جس کو کہتے ہیں, ریکارڈ یافتہ ملزمان. پھر انہوں نے نیرو ڈاؤن کیا ہوگا, جیسے کسوٹی میں نہیں ہم نیرو ڈاؤن کرتے ہیں, نیرو ڈاؤن کیا ہوگا کہ فلاں شہر میں, فلاں علاقے میں ان مجرموں میں سے کون کون اس دن موجود تھا. ٹھیک ہو گیا. پھر نیرو ڈاؤن کرتے ہیں کہ کس کس کے مالی حالات, کیونکہ ایک ایک چیز کا پتہ ہوتا ہے, نہیں اس دن سے امپروو ہوئے ہیں, وہ کھلا پیسہ خرچ کر رہا ہے, ڈکیتی کی ہے, واردات کی ہے, سامنے آ گیا. وہ 25 بندوں سے کام شروع ہوا ہوگا, 5 بندوں پہ آ کے ختم ہو گیا. 5 بندوں کو تو ویسے بلایا جا سکتا ہے شامل تفتیش کرنے. کہ آئیے جناب. اور سر ڈی این اے ٹیسٹنگ نے اب یہ کام بہت آسان کر دیا. جی جی جی. اوکلاہوما سن 2020 ایک شخص سگریٹ بٹ سے پکڑا گیا. فنگر پرنٹس, سگریٹ بٹ سے فنگر پرنٹس, اس کے منہ کا لعاب, خاص طور پہ لعاب دہن جو ہے نا, اس سے فورینزکس والے اس پہ بہت بھاگتے ہیں کیونکہ ڈی این اے آ جاتا ہے اس میں. سر یہ 35 سال بعد آئیڈینٹیفائی ہوا جی, تھا. 35 سال بعد. یعنی اس وقت ان کے پاس وہ مشینری یا وہ ٹیکنالوجی نہیں تھی, لیکن جو مال مقدمہ تھے اس میں یہ سگریٹ موجود تھا. میں اکثر شو میں یہ کہہ چکا ہوں کہ پرانے مرڈرز جو ہیں, جہاں پر آپ کے پاس کوئی قمیض, کوئی کپڑا, کوئی رومال, کوئی آلہ قتل, جو اندھے قتل ہیں موجود ہے نا, تو آج لے آئیں. پنجاب کے پاس بہترین فورینزک لیب ہے, بہت اچھی لیب ہے. اور اگین پتہ کس نے بنائی تھی؟ جو آج چیف منسٹر ہے. یہ کھوجی کتے جس طرح ہوتے ہیں نا, ایک دفعہ میں نے خبر پڑھی تھی کہ بلوچستان والی سائڈ پہ نا پولیس اسی طرح کھوجی کتے کو لے کر نکلی چوری کی نشاندہی کروانے کے لیے, تو وہ کتا سیدھا تھانے جا کے بیٹھ گیا. اس پہ اب اس لیے عدالتیں یقین نہیں کرتی کہ
بعض وارداتیے وہ اپنا کوئی نشان، کوئی سراغ، کوئی رومال، کوئی ایسی چیز وہ اپنے دشمنوں کے ہاں کہیں چھپا دیتے ہیں تاکہ انہیں مصیبت پڑ جائے. کتا ویسے پہنچتا ہے، اس بو پہ پہنچتا ہے، لیکن اگر بیچ میں پانی آ جائے تو پھر وہ، اور آج کل تو پانی بہت زیادہ آیا، بہت زیادہ پانی. یہ جو گلوبل وارمنگ ہے نا، آپ کا سرائکی علاقہ، سرائکی وسیب، مجھے بار بار لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارا ستیہ ناس ہو چکا ہے. کل قصبہ گجرات ہے، اس دفعہ سیلاب آیا. نہیں، ابھی بارشیں ہو رہی ہیں، بارشوں کی وجہ سے پانی بہت زیادہ ہے. بارشوں کی وجہ سے، اور دریاؤں میں پانی. گدو بیراج کل میں دیکھ رہا تھا، اور پھر چناب چنیوٹ کے پاس سیلاب ہے، گدو بیراج ٹاپ پہ پہنچا ہوا ہے، برج کو ٹچ ہو رہا ہے. اور پھر میں نے سندھ کی وہ صورتحال دیکھی غازی گھاٹ کے بعد، جی سر، وہ بڑی خوفناک ہے، بہت خوفناک پانی. اور دریا کا کٹاؤ جو ہے وہ اور زیادہ مصیبتیں ڈھا رہا ہے. بالکل ایسا. پرابلم یہ ہے کہ ڈیزاسٹر مینجمنٹ والے کہتے ہیں کہ ہم اتنی وارننگز دیتے ہیں، ان پر اثر ہی نہیں ہوتا کہ علاقہ خالی کر دو، جاؤ ٹائم سے. یہ اس وقت نکلتے ہیں جب پانی سر سے گزر چکا ہوتا ہے، لٹرلی. تو نوشہرہ کے پاس ایک بچی آپ نے دیکھی ہوگی، اس کی میت 2 سالہ بچی ہے بیچاری ڈوب کے. اتنی پیاری بچی ہے وہ، جی سر، مجھے وہ بچہ یاد آ گیا. سمندر کے کنارے، سمندر کے کنارے اس ایک تصویر نے قیامت برپا کر دی تھی. یہ ٹرکی میں یہ ہوا تھا، یہ سیرین بچہ تھا جو ٹرکش ساحل سے ملا تھا. بہرحال وزیر اعلیٰ پنجاب نے انیشیٹو لے لیا ہے کہ یہ جتنا بھی کچے کا علاقہ ہے، آپ کا وسیب کا علاقہ ہے، ایون پرائم منسٹر نے بھی اس کو بہت سیریسلی لینے کے لیے ڈیزاسٹر مینجمنٹ کو کہا ہے کہ بھائی یہ کرو. سر لاہور میں یہ 2019 میں ہی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے نا ایک وہ ماڈل بنایا تھا کہ نیچے سے انہوں نے ٹینکر بنا دیے ایک قسم کے. جب لاہور میں پانی آتا تھا وہ نیچے چلا جاتا تھا، اور اسی پانی سے بعد میں وہ سروس اسٹیشنز کو دے دیا کرتے. تو اگر کراچی والے بھی اس طرح کرتے، مراد علی شاہ بھی اس طرح کرتا. کراچی میں تو بہت ہی برا حال. کراچی میں میں سمجھتا ہوں یہ سزا ہے لوگوں کو، ان کے حکمران یہ سزا ہے. ہمارے اوپر بھی چادریں نہیں چڑھ رہی، ہمارے حالات بھی تقریباً ویسے ہی ہیں، لیکن اتنا برا حال نہیں ہے جو کراچی والوں کا. اچھا جی، ڈینگی دوبارہ آ گیا ہے پاکستان میں. یہ عام مچھر سے بڑا ہوتا ہے نا؟ جی، عام مچھر سے بڑا ہوتا ہے، چتکبرا ہوتا ہے، بلیک کے اوپر سپاٹس ہوتے ہیں، اور یہ فریش واٹر پہ ہوتا ہے. اگر کسی انسان کو ڈینگی ہوتا ہے اور اس کو کوئی اور مچھر کاٹتا ہے تو وہ ڈینگی کا کیریئر بن جاتا ہے وائرس کا. تو اس لیے خطرناک ہے کہ ایک دفعہ آ جائے تو صرف ڈینگی مچھر نہیں، باقی مچھر بھی وہی وائرس کیری کرتے ہیں. اسی لیے ڈینگی پیشنٹ کو نیٹ میں رکھا جاتا ہے کہ اس کو کوئی اور نہ کاٹے، اور پھر وہ اسی کمرے میں موجود ساروں کو کاٹے. یہ جاندہ کتھے جڑا آئی آندا ہے؟ گول، ہاں جی، کیمرے، کونی ملتانی، یہ کوئی نظرہ پٹھی نہیں بیٹھا. اچھا، یہ مچھر کاکٹیل کیوں بناتا ہے خون کی؟ سر میرا خون چوس لیا، اس کا چوس لیا، شکیل صاحب کا چوس لیا، وہ ایک کاکٹیل سا بنا لیتا ہے. ہماری بلڈ ٹائپ تو لیدا نا. نڈال صاحب نو مچھر نے ڈنگیا، مڑ کے تھک 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 کردا پھر رہا. وہ کنا کو آواز آندی نا گوں، اودی یار یہ اڑن چ تھتھا ہو گیا، تو کنا بھی وجدا پھر ایویں تھاپا کر لیا. اخیر انہیں ہسپتال جا کے اپنا میدا صاف کرایا، پھر کوئی ہوش نہ اڑیا. دوسرے دن سامنے آیا کہندا لعنت ناگی صاحب دے مچھر بیٹھا ہے، پھر بڑا زور لایا. اخیر انہیں 5-6 اور مچھر بلایا، انہوں نے کہا آؤ کٹھے زور لاؤ. مچھر نے پھر 100 روپیہ دیا، بابا جوس پیا کر. ویلکم بیک. خواتین و حضرات، ان پلگڈ گانے کے لیے چلتے ہیں میوزک باکس. ہندا رات دا جاگنا بہت مشکل، یا کوئی جاگدا پہرے دار راتی، یا کوئی جاگدا عشق دی تار والا، یا کوئی جاگدا دکھ
अखिया बीमार राती सजना रात तेरा तक तक हारियां दिल दे मैं बूए खोले नैना दियां बारियां सजना रात तेरा तक तक हारियां दिल दे मैं बूए खोले नैना दियां बारियां सजना रात तेरा तेरियां विछोड़ियां दी अग चन्ना फूक दी तेरियां विछोड़ियां दी अग चन्ना फूक दी तेरे बाजों कूंज कली कागां विच कूक दी तेरे पिछे रोंदियां ने सदरां विचारियां दिल दे मैं बूए खोले नैना दियां बारियां सजना रात तेरा गमां दियां रातां दिन लंघदे अजाब दे गमां दियां रातां दिन लंघदे अजाब दे अख किते लगे तैनू वेखां विच ख्वाब दे रब कोलों मंगदी मैं नींदरां उधारियां दिल दे मैं बूए खोले नैना दियां बारियां सजना रात तेरा तक तक हारियां दिल दे मैं बूए खोले नैना दियां बारियां सजना रात तेरा ब्रावा ब्रावा समंदर पार